لیا جا سکتا ہے کہ جو کہتے ہیں نا، جو پہلے براڈ میں بات ہوئی تھی کہ یہ بات 1/6 ٹریلین یا ہو سکتی ہے، تو عام طور پہ انسانوں میں یہ بات ممکن نہیں ہے. اگر اللہ چاہے تو ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہے بات. اگر اللہ چاہے تو ہو سکتا ہے. حق صاحب موقع دیجیے گا. جس چیز سے آپ استدلال لے رہے ہیں، موقع دیجیے گا، جس چیز سے آپ استدلال لے رہے ہیں کہ وہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے، وہ جو قرآن کی آیت آپ جس سے استدلال لے رہے ہیں، وہ ذرا ہمیں سمجھائیں تو صحیح کہ تمہیں نہیں پتا کیا ہوا ہے. وہ ذرا کیسے آپ استدلال دیا آپ نے، مطلب کیا؟ قرآن یہ تو قرآن کی بات میں کر رہا ہوں، میں اپنی طرف سے تو کوئی بات نہیں کر رہا. مطلب آپ کیا مطلب نکال رہے ہیں وہاں سے، میں یہی جاننا چاہ رہا ہوں. مطلب تو یہی میں نے یار پہلے تو آپ کو بتا دیا، میں دوسری دفعہ بتا دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے یہی ایک بات ہے کہ اللہ کے اذن سے اللہ نے ایک شخصیت کو پیدا کیا جس کے اندر یا تو اللہ چاہے اپنے طریقے سے وہ معجزہ کر دے، یا اللہ اسی کے اندر اس طرح کا سسٹم ڈیولپ کر دے کہ ظاہر ہے وہ پاک باز خاتون تھیں، ان کو تو کسی بدے نے چھوا نہیں. قرآن کی صاف صاف آیات ہیں. ہم ان کے اوپر کون ہوتے ہیں الزام لگانے والے؟ نہ تو لگا سکتا ہے، نہ دنیا میں کوئی بندہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اتنی بڑی پاک باز عورت. اللہ نے کہا مومن کی 2 ہی نشانیاں ہیں، ایک مریم اور دوسری فرعون کی بیوی سارہ. اب مومن کی مثال اللہ تعالیٰ 2 عورتوں کے ساتھ قرآن میں ماشاء اللہ. اچھا، آپ بھی مومن کی مثالیں 2 عورتوں کی دیتے ہیں؟ خدا تعالیٰ کی بات ہے، آپ اس کو چیلنج کر دیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا، مریم کی مثال دی ہوئی اللہ تعالیٰ نے مومن کی؟ اللہ نے ایک مومن کی مثال مریم سے دی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صدقے جاؤ حق صاحب، ماشاء اللہ. حق صاحب تھوڑا ٹائم لے دے کے تھوڑا کریں، آپ تو بہت سپیڈ میں جا رہے ہیں یار. میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو میں نے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے، تو اس کو چیلنج کر دیں. آپ کی ہمت ہے تو کر دیں، میں تو نہیں کر سکتا. نہیں، میں تو بڑا چیلنج کر سکتا ہوں، میں خدا کے کلام کو چیلنج نہیں کر سکتا، میں آپ کو چیلنج کر سکتا ہوں. حق صاحب سپیڈ سے طے کر رہے ہیں. نہیں، وہ سیکر صاحب وہ نیچرل سپیڈ پہ ہی ہیں. آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے کہ کوئی ایسی، مجھے نہیں لگ رہا وہ کوئی سپیڈ تیز ہے، بالکل نیچرل سپیڈ پہ ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، میرا ایک چھوٹا سا، میری یہ ہمت نہیں ہے کہ میں خدا کے کلام کو چیلنج کروں. بے شک زبردست. اچھا حق بھائی، پھر مجھے ایک بات بتائیں. حق بھائی، آپ کے استدلال میں کہیں یہ چیز تو نہیں تھی نا کہ معاذ اللہ ان کے اندر مردانہ قوت بھی تھی اور وہ مردانہ؟ یار آپ غلط الفاظ بول رہے ہیں. مجھے اتنی پاک باز عورت کے لیے اتنے گندے الفاظ میں سننا بھی پسند نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے جو بھی یہ الفاظ یوز کرے وہ گندے الفاظ ہی یوز کرتا ہے؟ پھر میں جو کہہ رہا ہوں نا، میری بات آپ سنیں، جو بھی کو چھوڑ دیں. میں آپ کو یہ ریکویسٹ کرتا ہوں، نہیں اگر یہی الفاظ میں آپ کو مرزا صاحب کے دکھا دوں گا تو کہے کہ گندے الفاظ ہیں. اللہ کی اتنی نیک اور پاک باز عورت کے لیے ٹھیک ہو گیا. اب مرزا صاحب کریں. حق بھائی اب رک جائے نا. مرزا صاحب کے الفاظ دکھا دوں تو کہیں گے گندے الفاظ ہیں. کہہ دیں کہ کجی ان میں کیا؟ اگر یہی الفاظ میں مرزا صاحب کے دکھا دوں، مریم کی منی نے جوش مارا، پھر تم کہیں گے کہ گندے الفاظ ہیں. یار پھر وہی بات، میں جب ان کو خود میں دیکھیں، میں نے جو بات آپ لوگوں نے فیصلہ لے دیں، انہوں نے اصول دے دیے گندے الفاظ ہیں. ابھی ایک بات، میری بات پہلے پوری طرح سن لینا پلیز. وہ بات یہ ہے، میری بات سنیں نا یار. سیکر بھائی سن لیں، چلے ساتھ چلے، میں لیپ ٹاپ کھول لوں آپ ساتھ چلے. میری بات سن لیں. اب آپ آگے ایسی بات کے اوپر جو اس ٹاپک سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں نے جو بات کی ہے نا، جس کے اوپر ابھی الزام بھی میرے اوپر لگایا گیا کہ اس نے کہا جی مرزا صاحب کے کلام میں کوئی کجی نہیں ہے. نہیں آگے پیچھے. اچھا بات سن، میں کانٹینٹ پہ ہی رہ کے بات کر رہا ہوں. آپ کانٹینٹ سے نکل رہے ہیں جو کمپیوٹر کھول رہے ہیں. میں تو کانٹینٹ پہ کھڑا ہوں. کانٹینٹ کیا ہے آج کی ڈسکشن؟ اچھا میں ریکیپ کر دوں. ابھی میں ریکیپ کر دوں. حق صاحب، آپ نے سیکر صاحب کے ایک سینٹنس کے اوپر اعتراض کیا تھا کہ ایسی لینگویج کا، کیونکہ اب وہ کانٹینٹ میں صرف اس لیے انٹروین کیا ہے کہ کانٹینٹ کے اوپر ہی بات چل رہی ہے. جب آپ نے جب ان کی ورڈنگ کے اوپر اعتراض کیا اور سارا استغفار کیا کوائٹ رائٹفلی، تو انہوں نے اس کے اوپر اب کہا ہے کہ چونکہ ایک بندہ اگر اس طرح کی انتہائی غیر مدرانہ زبان استعمال کرتا ہے جس کے اوپر استغفار بنتا ہے، تو پھر اس بندے کو رائٹ حاصل ہے کہ وہ کلیریفائی کرے کہ وائی دیٹ پرسن از یوزنگ سچ لینگویج. اب انہوں نے اس لینگویج کو کر رہے ہیں بیک اپ
किसी और एग्जाम्पल से, तो वो अभी वो ही इज विद इन द पैरामीटर्स ऑफ राइटिंग ऑफ द टॉपिक। तो प्लीज आप वड़ैच भाई, विद इन जी द पैरामीटर ठीक है, लेकिन अभी आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट इसलिए जा रहे हैं कि अब आप कोई ऐसा हवाला मुझे देने देने जा रहे हैं जो हक आज की साहब डिस्कशन के हक साथ साहब ताल्लुक हक नहीं साहब रखता। अब आप मुझे हक मौका साहब, दीजिए। अगर अगर गुफ्तगू की क्रेडिबिलिटी अगर डिस्ट्रॉय हो जाएगी एट एनी पॉइंट, उस क्रेडिबिलिटी को मेंटेन करना भी अटमोस्ट इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उसके बगैर तो सारी कन्वर्सेशन ही बेकार है। क्योंकि देखिए कितनी सेंसिटिव कन्वर्सेशन है। मैं जो क्योंकि तो इसके आपने अंदर एक वड़ैच भाई, पार्टिसिपेंट की आप भी क्रेडिबिलिटी समझदार को यहाँ बंदे पे, हैं, सीकर भाई भी प्यारे भाई, समझदार हैं, आप मुझे बताएं आपने ये उनकी सारी क्रेडिबिलिटी डिस्कशन को से, यार मेरी बात सुन लेना पहले प्लीज। आज की डिस्कशन, आप भी समझदार बंदे हैं, सीकर भाई को भी मैं 50 दफा कह चुका हूं। मुझे ये बताएं कि आज की जो डिस्कशन, जो 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 टॉपिक है, वो जी जी था आज की ये कॉल जो अभी सुनाई है ताहिर ने, हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। हम बिल्कुल उसी कोई पे इसी तो के मैं ऊपर बात ही है, कर रहा 50 हूँ। इसी के किताबों के ऊपर ही ऊपर है। बात नहीं कर रहे। लेकिन जब लेकिन मैं 50 किताबें अक्सर पढ़ लूंगा तो फिर पैसिंग बात होगी। अक्सर पैसिंग रिमार्क के तौर पे कोई भी चीज दरमियान में अलोंग द वे आ सकती है। दीज आर माइनर इश्यूज, ये मेजर मेरी बात टॉपिक यार, चेंज नहीं हो रहा जी। ये मुझे समझ नहीं लगती यार। अफजाल भाई, कैसी बात आप कर रहे हैं? देखिए, मैं एक किताब पढ़नी शुरू करता हूँ गालिब की आज। मुझे मौका मैं देते हैं कि मैं भी सुने, अपनी सफाई में कुछ कह जी सकूं। बोले जी, आपसे शेखर भाई, मैं आपको पूरा मौका दूंगा। अच्छा अच्छा। मैं गालिब की किताब पढ़नी शुरू करता हूँ तो उसमें पहले 2 सफे के ऊपर मैं बात करता हूँ कि जी मैंने पहले 2 सफे पढ़े, बहुत शानदार शायरी की है। अब मैं ये बात किसी ब्राड में आके कहता हूँ कि ये अगला बंदा जिसने 1000वां सफा पढ़ा होता है वो कहता है जी इसमें कजी कोई नहीं इसको मिली। और मैं जब वहां जाऊंगा तो फिर आप इतराज करेंगे ना। जब मैं वहां गया ही नहीं हूं, मैंने ठीक है 4 सफे पढ़े हैं, 10 सफे पढ़े हैं, मैं उसके ऊपर बात कर रहा हूं, मुझे उसके ऊपर कोई खराबी नजर नहीं आई, तो मैं अपने दिमाग से सोचूंगा कि मैं किसी और के दिमाग से सोचूंगा। ठीक है, मुझे मौका मुझे भी दीजिए जरा, मैं जी एक जी, बात। बोलिए ठीक है। बोलिए। अच्छा हक साहब, ऐसे है बात कि आप जब महवर गुफ्तगू थे ना, तो वो आपके साथ जो बंदा बात कर रहा है ना, मुरब्बी, वो मुरब्बी के स्कूल का टीचर नहीं है जिसको आप अपने से बेहतर करार दे रहे हैं ना। वो जो अपना स्कूल ऑफ थॉट वो जहां से पेश कर रहा है, आपने जिसको कहा कि वो मेरे से बेहतर है, वो बेहतर वो अपनी कुछ जाती अपने घर का मामला नहीं बयान कर रहा। वो जो बयान कर रहा है, मैंने आपसे पहले भी ये बताया था कि मिर्जा साहब ने बयान किया हुआ है, वो उसका जाती अकीदा नहीं है जिसे आपने एग्री किया वहां बैठकर। उसने जो अकीदा बयान किया वही मैं आपसे बात कर रहा हूं। और जो अल्फाज वहां पर दुहराए गए हैं, वो उसने जो ढके छुपे बोले हैं, वो क्लैरिटी में लिखे हुए हैं। जब वो अल्फाज मैंने बोले हैं तो आपने कहा कि आप ऐसे गद्दे अल्फाज यूज ना करें, आपने मुझे रोक दिया। बल्कि बिलाल हनीफ भाई ने जैसे अगले दिन कहा था, मुमकिन होता क्या मैं आपके सामने होता, आप निकल के मेरे मुझे चपेट मार देते कि यार तूने ऐसी बात, कैसी गलत बात की इतनी पाकबाज खातून के बारे में। तो वही अल्फाज मैंने आपसे सिंपल सा असूल पूछा है कि वही अल्फाज अगर मिर्जा गुलाम अहमद के मैं आपको दिखा दूं, क्या आप उनको भी गंदा कहेंगे? आपने तो मिर्जा साहब को अपनी छेड़ बना लिया कि भाई इसमें कौन सी मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट गया हूं? वो मुरब्बी मिर्जा गुलाम अहमद का मानने वाला, हम यहां पे दीनी मामला डिस्कस कर रहे हैं बैठ के, तो मैंने तो इसमें आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो मैं गया ही नहीं हूं। ये तो आप अब देखें ना, बिल्कुल आप तो डिफरेंट एक एंगल लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने तो आपसे सिर्फ पूछा है, इतना ही मुझे चलने बता दें कि यही अल्फाज जो मैंने बोले, जिसको आपने कहा ये गंदे अल्फाज है, अगर मिर्जा गुलाम अहमद के मुंह से यही अल्फाज निकल जाए तो आप कहेंगे गंदे अल्फाज है? इतना तो बता दें। जी हक भाई, जाहिर है असूल तो सेम ही रहेगा ना असूल तो सिकर बन साहब, गया ना जी, मतलब असूल तो ऑब्वियसली। कायम हो चुका है, असूल तो कायम हो गया। जी हक भाई, हक भाई, चले कोई नहीं, हम वेट कर लेते। ये मैंने खोल लिए जी सामने। सीकर साहब, वो 17 साल का बच्चा जो है वहां पे भी आना है आप। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो बारी बारी हर पॉइंट पे। हक भाई, अ, हक भाई, चले आ जाते आ जाते।
اللہ اکبر، یہ میرے سامنے کھلا ہے جی، اللہ اکبر۔ اور وڈائر صاحب عیسیٰ ابن مریم لکھ کے کہا گیا، اور بتائیں۔ واہ، چلیں حق صاحب کو دکھا دیں، وہ پھر ان سے لے لیں نہیں، پہلے حق صاحب، وڈائر صاحب میں دکھا دوں، میں دیکھیں نا، میرے تو سامنے کھلا ہوا، آپ کو پتا ہے ہمارے تو، لیکن حق صاحب اصول جو قائم کیا اس پہ اتنا تو کہہ دیں نا۔ مطلب دیکھیں، ہم نے آج دیکھیں کہ کتنا آسان تھا، ہم کہہ دیتے طاہر نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے، لیکن کسی قوم کی دشمنی اس چیز پہ نہ آپ کو لے جا کے آپ انصاف کا تابن چھوڑ دیں۔ وڈائر صاحب ہم ظالم لوگ نہیں ہیں، ہمارا کوئی ذاتی پھڈا نہیں ہے کسی کے ساتھ دشمنی۔ یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک 100% ٹھیک کی ہے، بالکل ایسی ہونا چاہیے۔ بالکل حق بھائی آگے۔ اچھا حق بھائی، اب آپ مجھے یہ بتائیں، وہی الفاظ جو میں نے بولے تھے، کیا وہ مرزا صاحب کہہ دیں تو آپ کہیں گے کہ وہ بھی گندے الفاظ ہیں؟ میں نے عرض کی ہے، آپ نے میری بات پہ غور نہیں کیا۔ میں نے کہا کہ اگر آپ مجھے 2 3 4 لائنیں پڑھ کے سنا دیں گے نا، اس سے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے جب تک پوری کتاب آپ نہ پڑھ لیں۔ کانٹیکسٹ کیا ہے، کس طریقے سے بات چل رہی ہے، کیسے دیکھیں، اس طرح ہی بات پتہ چلتی ہے نا۔ بیان کرنے والا جو ہوتا ہے نا، جو لکھنے والا ہوتا ہے، وہ اپنے دماغ کو لے کے چل رہا ہوتا ہے، سمجھنے والے کس طرح سمجھتے ہیں یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ ہم جب پڑھیں گے تو اس کے بعد اس کے اوپر بڑی ڈسکشن بھی آپ کریں نے گے۔ پیاری بات کی ہے حق بھائی، میں کہہ رہا ہوں بالکل پڑھیں گے، پوری رات پڑھیں گے۔ ہم تو چاہتے ہیں ہمارے ساتھ کوئی گروپ سٹڈی کرے، ہم ہاں تو تو پھر چاہتے ٹھیک ہیں ہے، ہمارے ساتھ گروپ سٹڈی ہو۔ پھر موقع آپ تو ایسے دیں۔ کریں کہ وہ پوری کتاب صفحہ نمبر 1 سے لے کے تو جہاں اینڈ ہوتی وہاں تک پڑھیں۔ ہاں جی حق بھائی، میں پڑھتا ہوں۔ حق بھائی یہ تو بتا دیں کہ اگر یہی سیم الفاظ جو میں نے کہے یہ مرزا صاحب نے کہے ہو تو آپ کہیں گے کہ انہوں نے گندی بات کی ہے یہ والی؟ پھر وہی بات آپ کر رہے ہیں، آپ ان الفاظوں کے اوپر جا رہے ہیں۔ میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو ایسی صاحب وہ ایک اصول کے اوپر ایگری کرو، آپ کا ایگریمنٹ چاہ رہے ہیں کہ یو بوتھ پارٹیز آر آن دا سیم پیج ایز فار ایز ا پرنسپل از کنسرنڈ، کہ آپ دیکھیں، میں آپ کی بات کو بہت اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آپ مجھے یہ نہ سمجھیں کہ میں سمجھ نہیں رہا ہوں۔ میں جو بات کر رہا ہوں نا، میں مخاطب ہوں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، کوئی جاہل یہاں نہیں بیٹھا ہوا۔ تو جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کی بات میں سمجھتا بھی ہوں، جو جہاں سے بولتے، جو بات آپ بنا رہے ہوتے ہیں نا، مجھے پتا ہوتا ہے کہ آپ کہاں آ رہے ہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ 2 3 4 سطروں سے کوئی کسی چیز کا جائزہ فلی نہیں لے سکتے جب تک آپ پورا مضمون فرام A to Z نہ پڑھ لیں۔ یہ ہے بات صاحب، وہ 2 4 سطروں سے زیادہ وہ ایگری آپ سے ہو چکے ہیں، وہ صرف اس پرنسپل کی انہوں نے بات کی ہے کہ اس پرنسپل کے اوپر ہم بیس لائن ایگریمنٹ جو ہے وہ طے کر لیں۔ تو پھر وہ صاحب مجھے ایک بات بتائے، وڈائر صاحب میں آپ سے مخاطب ہوں، اور حق سچ کی گواہی دیجیے گا۔ بالکل، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، آپ کی بات میرے خلاف جا رہی ہو تو بباغ دوہل کیجیے گا، میں خدا کی قسم مائنڈ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ بالکل صحیح۔ وڈائر صاحب، کیا میں یہ عقیدہ رکھتا ہوں معاذ اللہ جو میں نے بات کی کہ مردانہ اور وہ حضرت مریم میں پائی جاتی ہے، میں ایسا عقیدہ تو نہیں رکھتا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو پھر وہ بات بھی نہ کریں جو آپ بھائی، عقیدہ رکھتی نہیں ہیں، تو پھر وہ بات کیوں کر؟ رک جائے۔ ابھی میں نے صرف کچھ الفاظ ادا کیے تھے پوچھنے کے لیے، ان کو الفاظ اتنے گندے لگے انہوں نے مجھے وہیں پہ روک دیا۔ ویری نائس۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم پوری تحریر پڑھ بھی لیں لیکن یہ الفاظ جس نے یوز کیے ہوں گے ان کو گندا کہیں گے کہ نہیں کہیں گے، اتنا تو بتا دیں۔ میں پڑھوں گا تو میں پھر اس کے اوپر کمنٹ کروں گا۔ آپ کے سامنے لگا دیتے ہیں، لگا دیں، پیج لگا دیں جی، وہ خود پڑھ لیتے ہیں۔ پیج نہیں وڈائر بھائی، پیج نہیں، کتاب پڑھنی پڑتی ہے۔ آپ کو اتنا بڑا معاملہ ہے یہ۔ اچھا نہیں، لیکن جب سیکر صاحب نے بولے ہیں تو اس وقت تو آپ نے کوئک ججمنٹ دے دی ہے، پھر اس وقت تو آپ نے سیکر صاحب کے ساتھ میرا ڈائریکٹ مکالمہ ہو رہا ہے۔ ہم مکالمے میں اس طرح کی باتوں سے اوائڈ کریں تو بہتر ہے۔ ہم ایسے الفاظ مکالمے میں بھی بیان نہیں کرتے۔ بعض اوقات جو رائٹر ہوتا ہے نا، ایک بات کروں گا، یہی اصول یہ جو کہہ رہے ہیں کہ پوری کتاب پڑھ کے
तो यही असूल ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के ऊपर इन्होंने पूरी सूरा मरियम पढ़ के ये सियाको सबाक सारा कुछ देख के ये बात हुई है या नहीं? सूरह मरियम तो मैंने कई दफा पढ़ी मेरे भाई, क्या बात कर रहे हो यार। ठीक हो गया। अच्छा जी, मैं वडायत साहब तहरीर मेरे सामने है और मैं सही। पूरी किताब पढ़ने का रवादार हूँ, समझ गए मेरी बात? ठीक है, सही। अच्छा ठीक है सीकर भाई, ऐसे कर लेते हैं कि मैं और आप हम 1-on-1 ये डिस्कशन पूरी किताब के ऊपर करेंगे। नहीं नहीं करेंगे नहीं, अभी होगी हक भाई, ऐसे अभी नहीं मैं नहीं, अभी हक भाई आप नहीं, ये हक भाई कदगन तो ना लगाएं यार, इस तरह नहीं हक भाई होती इस बार बातें। नहीं, इस बार नहीं। आप एक मतलब 5 घंटे किताब पढ़ने के लिए मुझे अभी कह रहे हैं, मुझे और भी तो कहीं जाना है कि नहीं? 5 घंटे की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी किताब पढ़ने की, क्योंकि आपके सामने सत्रों के ऊपर तो फैसला नहीं होगा। मौका तो देना, मौका तो दे हक भाई। सिर्फ मुझे इतना बता दें, ये अल्फाज अगर हजरत मरियम के बारे में आए जिस पे आपने मुझे रोका, आप बोलेंगे कि ये गंदे अल्फाज है? बस इतना बता दें, मैं आपको अभी मौके की चीज पढ़ा देता हूं। अगर आ गए अल्फाज तो इतना कह देंगे ना गंदे अल्फाज। मैं बिल्कुल बोलूंगा। जबरदस्त। बात ये है कि अल्फाज के एतबार से मैं बोलूंगा, मैं किसी का कोई ना तो मैं किसी का कोई कैद में हूँ, ना मैं किसी का कोई खरीदा हुआ गुलाम हूँ। मैं अपने दिमाग से बात करूंगा जो मेरा दिमाग है। बेहतरीन हो गया, ले जी, बेहतरीन हो गया। ले जी, करे जी जरा मेरा स्क्रीन बड़ी करे जरा। मैंने फिर देखे ना, फिर आप वही बात कर रहे हैं जो मैं जिसे पहले एतराज कर चुका हूँ। कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं, ये साथ ही दो बैठे ग्रुप स्टडी हो जाएगी। सत्रें निकाल के दिखाएंगे, मुझे नहीं पता इसके पीछे क्या है, मुझे नहीं पता आगे किस कॉन्टेक्स्ट में किस बारे में बात हो रही है, मुझे तो ये पता ही नहीं। हक भाई किताब है, किताब हौसला तो करे, अल इस्लाम से खोलिए, ये देखिए अल इस्लाम खोली हुई, आप थोड़ा रिलैक्स तो करें। हो क्या गया? मैं रिलैक्स ही हूँ यार, क्या बात कर रहे हैं? मैंने नीचे कमेंट पढ़ के जाएगा। ये नए है ना, ये मामला नए मामला है ना, तो इस वजह से होता है। कोई बात नहीं है, रीडिंग करेंगे ठीक हो जाएगा। हक भाई ये देखे, यहाँ से मैं आपको बताता हूँ, ये पेज नंबर अभी तो लिख रहा है कि बंदा अभी ना जाओ छोड़ के, क्या दिल अभी भरा नहीं। हाँ हक भाई, ये अब सुनिएगा जरा, नीचे को छोड़ दे, अब नीचे का ना आप फोकस करें, और सारे भाई कोऑपरेट करें, अच्छे कमेंट करें। हक भाई ये है पेज नंबर 48, ये किताब है जी नसरुल हक, और ये देख लें आप, और ये कुरानी खजाइन की जिल्द नंबर 21। आगे चलते हक भाई, यहाँ पे ये किताब कौन सी है दिखाएं जरा, मैं किताब ही इसको पूरा पढ़ूंगा। ये हाँ जी, पूरी पढ़ लीजिए। कुरानी खजाइन जिल्द 21 पेज। एक सेकंड दोबारा करें, मैं फोटो शॉट ले लूं, फोटो शॉट ले लें। हाँ जी, थोड़ा पीछे करें, ठीक, क्योंकि मैं देखा तहकीक करनी हो तो बंदा तरीके से करता है ना। तो यार खुद भी आ जाओ बीच में। ओ यार सीकर भाई, आप टॉन्टे करके बंद करें तो प्लीज थोड़ा सा पेज पीछे करें थोड़ा सा। अच्छा पीछे ये ताकि मैं वो सफा नंबर भी आ जाए ना जिसमें। हेलो जी, हेलो, ऐप पूरा ही ले लें स्क्रीनशॉट। बस आ गया, ठीक हो, माशा अल्लाह ने बड़ा करम किया। ले जी, ये है पेज नंबर 48, इसको आप ना नीचे लेके जाए। ये यहां से ना पेज नंबर 40 मैं आपको चले ताकि पूरा ही पढ़ ले हम बैठ के। बिरसा साहब कहते हैं कि अब अक्लमंद सोचे कि क्या ऐसे बुजुर्ग और फोकुल आदत मौजज़ात का यही नतीजा होना चाहिए था कि जबकि हजारों मर्दों ने जिंदा होकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई की गवाही भी दे दी और यह भी कह दिया कि हम बहिश्त को देखकर आए हैं और इसमें सिर्फ ईसाई हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हैं, और दोज़ख को देखा है जिसमें यहूदी हैं जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के मुनकर हैं। तो इन सब बातों के बाद किसकी मजाल थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई में जरा भी शक करता है जी? और अगर कोई शक करता तो उनके बाप दादा जो जिंदा होकर आए थे उनको जान से मारते कि ए नापाक लोगों, हमारी गवाही और फिर भी शक। बस यकीनन समझो कि ऐसे मौजज़ात महज बनावट है। कोई मेरे ख्याल में गलत बात तो नहीं ना अभी तक हो रही, समझ आ रही है सबको ना? मौजज़ात महज बनावट है, अब मौजज़ात की बात हो रही। अब आ जाते हैं अगले पेज के ऊपर, ठीक है। अच्छा, यहां पर वो कह रहे हैं मौजज़ा के नफ्स अमर में शक नहीं मगर इस कदर होता है जैसा कि आगे तफसील से बयान करेंगे। इस जगह मुसलमानों पर निहायत अफसोस है
کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسے معجزات منسوب کرتے ہیں جو قرآن شریف کے بیان کردہ سنت کے مخالف ہے، اور وہ راہ چلتے ہیں جس کا آگے کوچا ہی بند ہے، اور نہ صرف اس قدر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نسبت عیسائیوں کی پرانی کہانیوں پر ایمان لائے ہوئے، بلکہ آئندہ کے لیے تمام دنیا سے الگ کسی وقت آسمان سے. تو یار میں بات کٹ گئی، میں فون آ گیا تھا درمیان میں. یہ دیکھیں نا آپ اس طرح کریں گے تو پھر چلیں یار فون آ گیا تھا نا ضروری، میں نے اس کو بند کروا دیا. کوئی مسئلہ نہیں. یہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف فرشتوں کے ساتھ نازل ہوں گے، اور ایک بڑا تماشا ہوگا اور لاکھوں آدمیوں کا ہجوم ہوگا اور آسمان کی طرف نظر ہوگی اور لوگ دور سے دیکھ کر کہیں گے کہ وہ آئے ہیں. یہ آپ دیکھیں نا مذاق جو خیر اللہ معاف کرے. اور دمشق میں ایک سفید مینار کے قریب اتریں گے، مگر تعجب کہ وہ غریب اور عاجز انسان جو اپنی نبوت ثابت کرنے کے لیے الیاس نبی کو دوبارہ دنیا میں نہ لا سکا، یہاں تک کہ صلیب پر لٹکایا گیا، استغفر اللہ، اس کی نسبت ایسے کرشمے کیے جاتے ہیں. اگر یہ باتیں قبول کے لائق ہیں تو پھر کیوں حضرت سید عبد القادر جیلانی کی یہ کرامت جو لوگوں میں بہت مشہور ہو رہی ہے، اور جیو قبول مجھے نہیں. بالکل بھی اس حوالے کا جو ابھی آپ نے دیا ہے نہ اس کا میں نے پڑھا ہے نہ مجھے اس کے بارے میں علم ہے. کوئی بات نہیں ہے. میں تو بات سنیں، اصل حوالہ اگلے پیج پہ ہے، میں پیچھے سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ کوئی بات آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو گئی ہے، ورنہ میرے پہ اگر یقین کر لیتے نا تو جماعت احمدیہ میں کوئی مائدہ لال ایسا نہیں ہے جو ہمیں چیلنج کر لیتے ہیں. سپیکر بھائی ایک سیکنڈ یہاں پہ، ایک سیکنڈ موقع دیجیے گا. آپ یقین کی بات کے اوپر مجھے ایک اعتراض آپ کے اوپر ضرور ہے، میں کرنا چاہتا ہوں، میں کروں گا بھی، کیونکہ حق کی بات وہی ہے جو ہونی چاہیے. ابھی اس ڈسکشن سے پہلے آپ نے ایک بیان جاری کیا ہے میرے بارے میں. آپ نے یہ کہا پوری براڈ کے اندر بیٹھ کے کہ میں حق بھائی کی بات پہ بالکل یقین نہیں کرتا. نہیں، یہ میں نے نہیں کہا. ابھی ریکارڈنگ چیک کر لیجئے گا. میں نے کہا ہے کہ ان کی بات پہلے پیر صاحب نے کوئی بات کہی، جی میں نے کہا میں ان کی بات تو سن لے، میں نے کہا میں ان کی بات پہ یقین نہیں کرتا. افسوس ہوا بہرحال اس بات کا کہ یار یہ علمی گفتگو میں اس طرح نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے آپ ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ تو نہیں ہوتا کہ جی میں اس کی ٹھیک ہے. یہ بات میں کر رہا ہوں. حق صاحب انہوں نے کہا تھا کہ وہ ریکارڈنگ ساری سنیں گے پھر اور تب تک جو ہے وہ کسی کی بات پہ یقین نہیں کریں گے. تو آپ کا نام لیا تھا تب بہت شکریہ جی. وہ مطلب میں اس چیز کو ایک سیکنڈ طاہر، پیر صاحب ادھر موجود ہیں. پیر بات کو ایسے پیر صاحب نے سوال ریز کیا تھا کہ کیا آپ حق صاحب کی بات پہ یقین کریں گے؟ انہوں نے کہا کہ میں نہیں کروں گا. سارے میوٹ رہے جی. میرے تو دماغ میں چپ گئی یہ بات کہ یار یہ کیسی بات. کوئی بات نہیں، گلے شکوے بعد میں کر لیں گے. آجے ذرا آگے آ جائیں، ٹھیک ہے. اچھا یہ سنیں ذرا، یہاں پر یہ بات یہ والی ختم ہوئی عبد القادر جیلانی والی. یہ آگے جی صفحہ نمبر 50. اب جس حالت میں ایسی مشہور، یہ سنتے جائیں، جس حالت میں ایسی مشہور شدہ کرامات قبول نہیں کیا گیا جن کے قبول کرنے میں چندہ حرج نہ تھا، تو پھر کیوں ایسے شخص کی طرف وہ باتیں منسوب کی جاتی ہیں جو نہ صرف قرآن شریف کے منشا کے برخلاف ہے بلکہ عیسیٰ پرستی شرک کو اس سے مدد ملتی ہے جس نے 40 کروڑ انسانوں کو خدا تعالیٰ کی توحید سے محروم کر دیا. استغفر اللہ. میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ بن مریم کو اور نبیوں پر کیا زیادتی اور کیا خصوصیت ہے. آئے ہائے استغفر اللہ. پھر اس کو ایک خصوصیت دینا جو شرک کی جڑ ہے کس قدر کھلی ضلالت ہے جس سے ایک بڑی قوم تباہ ہو چکی ہے. ہائے افسوس ہے جی، ہائے افسوس کہ انہوں نے محض مصنوعی کفارہ کا پر بھروسہ کر کے اپنے تئیں ہلاک کیا اور یہ خیال نہ کیا کہ نفس کے آتشی دریاس وہی پار ہوگا جو اپنی کشتی اپنے ہاتھ سے بنائے گا، اور وہی مزدوری لے گا جو اپنا کام آپ کرے گا، اور وہی نقصان سے بچے گا جو اپنا بوجھ آپ اٹھائے گا. یہ کیسی جہالت ہے جو ایک انسان سے بے دست و پا ہو کر دوسرے انسان پر اپنی کامیابی کھلے بھروسہ کرے اور کسی کی جسمانی قوت کو اپنی روحانی زندگی کے لیے مفید سمجھے. خدا کا قانون ہے کہ اس نے کبھی کسی انسان کو امر میں خصوصیت نہیں دی، اور کوئی انسان نہیں کہہ سکتا کہ مجھ میں ایک ایسی بات ہے جو دوسرے انسانوں میں نہیں. اگر ایسا ہوتا تو انسان کو واقعی طور پر معبود ٹھہرانے کے لیے بنیاد پڑ جاتی. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بعض عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ خصوصیت پیش کی تھی کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہے. ٹھیک ہے جی.
تو قرآن شریف نے اس آیت میں جواب دیا ہے، قرآن شریف نے اس آیت میں جواب دیا ہے، یعنی عیسیٰ کی مثال آدم کی مثال ہے. خدا نے اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے، خدا نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، پھر اس کو کہا کہ ہو جا، سو ہو گیا. ایسا ہی